بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے پچھلے اسباق میں ہم نے مخارج الحروف بہت زیادہ ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ آج مخارج الحروف کی ہم ریویژن کریں گے اور واپس آتے ہیں ہم اپنے قاعدے کے سبق نمبر 2 پیج نمبر 3 کی طرف۔ اب انشاءاللہ جب ہم اس کی ریویژن کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے قاعدے کے لاسٹ سے مخارج الحروف کی تفصیل کیوں پڑھی تھی، دانتوں کے، زبان کے حصے وغیرہ کیوں ایجاد کیے تھے۔ تو چلیں ریویژن کرتے ہیں۔ حروف حلقی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حروف حلقی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ ہا حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق یعنی کہ گلے کے آخری حصے سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں اور غین خا حلق کے ابتدائی حصے سے یعنی کہ پہلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حلق سے نکلتے ہیں۔ حروف کوا 2 ہیں۔ ان دونوں حروف کو حروف کوا کہا جاتا ہے۔ قاف، کاف، ان کا مخرج بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اپنے پچھلے اسباق میں دیکھا تھا۔ زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں قاف، کاف۔ اگلے 3 حروف کو سختی والے حروف کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کون کون سے حروف ہیں سختی والے۔ جیم، شین، یا، اور ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا درمیان اور تالو کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلا حرف ہے ضاد۔ اگلا حرف ہے ضاد۔ اس کو موٹا حرف کہا جاتا ہے اور اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے دیکھا تھا اوپر والی 5 داڑھوں کی رائٹ یا لیفٹ داڑھیں ہم یوز کر سکتے ہیں ضاد کو ادا کرنے کے لیے۔ اگلے 3 حروف ہیں زبان کی نوک والے حروف لام، نون، را، اور ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے کنارے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں۔ لام، نون، را۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ پچھلے اسباق میں جو ہم نے ان کی ڈیٹیل پڑھی تھی وہ بیسیکلی ہم نے ان کو پوری اور اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے پڑھی تھی۔ آپ کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ اس تختی میں جتنے بھی مخارج لکھے گئے ہیں ان کو یاد کرنا۔ اگر آپ کو پچھلے اسباق کے مخارج، تمام دانتوں کے نام، زبان کے حصوں کے نام وغیرہ نہیں بھی یاد ہوتے تو اس میں اتنی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ زبان کی نوک والے حروف کون سے ہیں اور وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا مخرج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تمام حروف کو یاد رکھنا ہے، حروف حلقی کون سے ہیں اور ان کا مخرج کیا ہے، حروف کوا کون سے ہیں اور ان کا مخرج کیا ہے۔ جو پچھلے اسباق میں ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی اس کا مقصد اس تختی کو اچھی طرح سے سمجھنا تھا۔ تو آگے چلتے ہیں دانتوں والے حروف۔ دانتوں والے حروف 3 ہیں، طا، دال اور تا۔ اب ان تینوں حروف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک سامنے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتی ہے۔ زبان کی نوک کو آپ نے سامنے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگانا ہے تو ادا ہوں گے دانتوں والے حروف۔ آگے ہیں نرمی والے حروف غا، ذال، ثا۔ زبان کی نوک سامنے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتی ہے۔ کنارے سے اس طرح سے ادا ہوں گے کہ آپ نے اپنی زبان کو تھوڑا سا باہر نکالنا ہے اور دانتوں کے کنارے کو لگانا ہے۔ غا، ذال، ثا۔ اگلی 3 حروف کو سیٹی والے حروف کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی آواز تھوڑی سی سیٹی جیسی لگتی ہے۔ صاد، زا، سین۔ زبان کی نوک سامنے اوپر نیچے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ سیٹی والے حروف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک سامنے اوپر نیچے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ صاد، زا، سین۔ اگلے 4 حروف ہیں ہونٹوں والے حروف فا، با، میم، واو۔ ان کا مخرج ہے یہ چاروں حروف
ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان چاروں حروف کی انڈرسٹینڈ کے لیے پچھلے اسباق میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا تھا کہ فا کیسے ادا ہوتا ہے، با کیسے ادا ہوتا ہے، میم اور واو کیسے ادا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بیسک مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ان کا مخرج یاد ہو، ان کا مخرج پتہ ہو۔ اور ایک آخری حرف ہے الف، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب آپ نے ان تمام حروف کا مخرج اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ پچھلے اسباق میں جتنا بھی ہم نے پڑھا وہ جسٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھا۔ مقصد یہ ہے کہ اس تختی میں جتنے بھی مخارج لکھے ہوئے ہیں تمام حروف کے، وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں۔ اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم حروف کی بدلتی ہوئی شکلوں کو دیکھیں گے۔ تمام مخارج الحروف ہم نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے اور آج اس کی ریویژن بھی کر لی ہے۔